السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مولانا حافظ محمد رفیق طاہر صاحب حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ جماعت اہل حدیث پاکستان۔ تو آج ہم ان سے چند سوالات کریں گے۔ آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شیخ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت دیا۔ تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ آپ اپنا نام، ولدیت اور تاریخ پیدائش جو ہے اس حوالے سے ناظرین کو بتا دیں۔ حافظ سید سفیان بخاری، میں 1958 میں لاہور کے ضلع میں لاہور امبرسر کے سینٹر میں پیدا ہوا۔ نام میرا حافظ محمد رفیق طاہر اور ولدیت مولانا علی محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جی محترم شیخ صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ آپ نے تعلیم کا جو سلسلہ ہے یہ کس ادارے سے جاری کیا اور کب تک یہ سلسلہ جاری؟ الحمدللہ بہت چھوٹی عمر میں میری رغبت، توجہ، شوق اس طرف مبذول ہوا، حالانکہ مجھے پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اپنے شوق سے میں نے پڑھائی شروع کی۔ دارالقرآن فیصل آباد مولانا محمد عبداللہ ویرو والوی، وہاں سے پڑھا 2 سال۔ پھر مدرسہ حفظ القرآن ڈیرہ بولیاں والا مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں میں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اور اس کے بعد ابتدائی 2 کلاسیں دارالقرآن میں پڑھیں۔ پھر دارالحدیث مسجد چینیاں والی لاہور سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، جس کے ناظم محتمم علامہ احسان الہی ظہیر تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا شیخ صاحب، کافی ماشاءاللہ آپ کی عمر ہو چکی ہے، تو تبلیغ کا جو سلسلہ ہے یہ آپ نے کتنا عرصہ ہو چکا ہے جاری و ساری؟ مجھے الحمدللہ اس وقت یہ 53واں سال ہے۔ 53 سال سے میں خطابت کر رہا ہوں اور تبلیغ کر رہا ہوں۔ بالکل چھوٹی عمر میں نے جب خطبہ جمعہ دینا شروع کیا تو لوگ بڑی حیرانگی سے پوچھتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی جمعہ پڑھا سکتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت سے الحمدللہ مسلسل میں یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ لاہور میں نے 7 برس خطابت کی۔ 1 برس بارڈر کے ساتھ نروڑ گاؤں ہے، وہاں پر خطابت کی، واگا بارڈر کے بالکل برابر میں، اور اس کے بعد 1 سال شاہکوٹ میں گزارا، وہاں کوئی کاروبار شروع کر لیا، اس میں کامیابی نہ ہوئی، پھر وہاں سے چھوڑ کے فاروق آباد آ گئے۔ یہاں الحمدللہ میرے آنے سے جامع مسجد توحید و سنت مینار الہدا بن گئی، اور فیصل آباد میں 4 سال خطابت کی۔ اپنی مسجد توحید و سنت میں 20 سال میں نے خطابت کی ہے، اور الحمدللہ یہاں سے جن بچوں نے مجھ سے تعلیم حاصل کی وہ بھی الحمدللہ اچھے خاصے خطیب بن چکے ہیں۔ اور اس کی ایک یہ مثال ہے کہ ہمارے برخوردار مولانا ابو بکر صدیق، جو اس وقت بڑے ممتاز سکالر بھی ہیں پی ایچ ڈی کے، اور 14 سال سے میری جگہ مسجد توحید و سنت میں خطابت فرما رہے ہیں۔
اب اللہ کا شکر ہے کہ مرکز محمدی جامع مسجد خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ نے بنوا دی فاؤنٹین ہاؤس کے سامنے، اور یہ ایسی جگہ مرکز بنا ہے کہ یہ جو سچا سودا گاؤں ہے یہ سکھوں کا سمجھے مدینہ ہے۔ جیسے ہم حج پر جائیں تو مدینہ کی زیارت ضروری سمجھتے ہیں نا، اسی طرح وہ حج کرنے کے لیے ننکانہ صاحب آئیں تو وہ سچا سودا کی حاضری ضروری سمجھتے ہیں۔ بہت بڑا ان کا گرودوارہ ہے۔ اور پھر اسی فاروق آباد میں عیسائیوں کا بہت بڑا مشن ادارہ ہے، جس میں 4 سے 4.5 سے 7,000 تک طلباء طالبات مقیم ہیں، پڑھتے ہیں، اور نرسری سے لے کر PhD تک ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ مذہبی تعلیم بھی وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں پر پورے پنجاب کا پولیس کا ٹریننگ سینٹر بھی ہے، ایسی جگہ بڑی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا مرکز بنتا جس میں ایسا سلجھا ماحول ہو کہ سارے مکاتب فکر کے لوگ مل کر نماز پڑھیں اور صحیح قرآن کی تعلیم اور اس کی ترویج کا اہتمام ہو، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر لوگوں کے دلوں دماغوں میں رچانے بسانے کے ساتھ ساتھ، ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ، اس کو اس دنیا میں اجاگر کرنے کا اپنا مشن جو ہے اس کی تکمیل حاصل کی جائے۔ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے مرکز بنوا دیا ہے، اور وہاں باقاعدہ خطابت بھی شروع ہے، اور حفظ القرآن کی کلاس بڑی کامیابی سے چل رہی ہے، جس میں اس وقت 20 سے 25 طلباء ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں، اور ان سے تقریباً 4-5 حفاظ جو ہیں وہ انشاءاللہ قرآن پاک با ترجمہ حفظ مکمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس صالحیت میں خیر و برکت فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، بالکل اسی طرح ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ سڑک کے اطراف کہیں زیادہ مرکز بنے ہوئے ہیں، اور شیعہ بھی کافی تعداد میں ہیں۔ تو الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر شیخ صاحب نے تبلیغ کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے، یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں۔ شیخ صاحب، اتنی زیادہ عرصہ میں آپ نے جو تبلیغ کی ہے، اس دوران کوئی خاص بحث مباحثہ ہوا ہو، کوئی مناظرہ، کوئی خاص واقعہ، وہ بتا دیں۔ 20 واقعات ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے کوئی 4-5 گھنٹے درکار ہیں، لیکن میں یہ جو اختصار کی تلوار آپ نے لٹکا دی ہے سر پر، اس کے حوالہ سے مختصر بات کروں گا کہ تقریباً 4-5 مباحثے اور مناظرے ہوئے۔ میں حالانکہ اپنے آپ کو مناظر نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کا شکر ہے، الحق یعلو ولا یولا، کہ اللہ تعالیٰ نے 4-5 مباحثوں میں اور مناظروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ یا تو مخالف چپ ہو گیا، یا ویسے ماند پڑ گیا، یا ثالثوں نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور ایک جگہ تو وہ مجلس چھوڑ کے بھاگ گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ماشاءاللہ، کئی ایسے واقعات ہیں، ہمارے جتنے بھی جید علماء کرام ہیں ان کے سامنے یہ باطل جو ہے کبھی نہیں ٹھہر سکا۔ تو شیخ صاحب، اس دوران جو خاص آپ کو کامیابیاں ملی، اس کے حوالے سے ذرا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑی بڑی 4 مساجد بنائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلک کو دی ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد ریاست بہاولپور 207 چک
نہر مراد کے پاس ہے، وہاں ڈاکٹر امین صاحب کی دعوت سے ہم گئے اور سات چک نہر مراد یہ ریاست بہاولپور ضلع بہاول نگر میں ہے، تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی مسجد، اتنی بڑی مسجد سی کہ 101 نمازی ہم نے ایک صف میں شمار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے مولوی کی بدقسمتی کہ وہ جلسہ کے بیان کے آخر میں وہ کچھ مخالفت کے موڈ میں سپیکر کھول کے بیٹھ گیا۔ جب ہم اس مسجد میں گئے کہ حضرت جو ہماری غلطی ہے ہماری اصلاح فرمائیں، اور جو آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ سمجھ لیں، تو الحمدللہ وہ مولوی سامنے بیٹھنے سے ہی انکاری ہو گیا، اور پورے گاؤں نے تسلیم کیا کہ فجر کے بعد ہم نے وہاں درس دیا، اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ مولوی صاحب پکی چھٹی کر گئے، اپنا ساد و سامان لے کر اپنے بچے لے کر وہاں سے نکل گئے، اور ہم پورے 6 دن اس کے بعد وہاں ٹھہرے اسی بڑی مسجد میں۔ ہم نے رات بھی بیان کیا، صبح بھی بیان کیا، نمازیں بھی پڑھائیں، مسئلے مسائل بھی بتائے، اور 2 4 10 نہیں 20 یوں لوگ الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اہل حدیث میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرا چونکہ منہج، میرا مسلک، میرا عقیدہ اہل حدیث ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تعصب ہمارے نزدیک کبھی نہیں پھٹکا۔ ہم جو بند کو بھی اپنے بھائی سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی بھائی سمجھتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہیں۔ البتہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کو ذرا صدائی سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس بنا پر اپنا تعلق عبداللہ بن سبا کے ساتھ منسلک رکھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک کے اصحاب اہل بیت اطہار کہ جن کا ایمان بھی اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے، اور جن کا ایمان بھی شان بھی ہمارے لیے جزو ایمان قرار دیا ہے، ان کے بارے میں وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ تعصب کی بھین چڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، لیکن ہماری گفتگو کا کبھی ایسا انداز نہیں ہوا کہ ہم مخالف کو اس کا نام لے کر بزت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہمارا ہمیشہ مثبت اصلاحی انداز ہوتا ہے۔ دلائل کی بنا پر کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچھاڑنے کی کبھی آج تک کوشش نہیں کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب، میں نے کافی عرصے سے دیکھا ہے کہ قاری ابوبکر صدیق صاحب نے بھی واٹس ایپ کے ذریعے للبنات کے کافی اشتہارات، پروگرامات، اور اس حوالے سے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر عورتوں کے حوالے سے کیا پیغام ہے، کہ ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، تو جامعات کے حوالے سے بھی یہ سوال ہے، تو اس لیے میں نے یہ سوال ساتھ ایڈ کر دیا کہ عورت کو بھی تعلیم کا کیا حق ہے، اس کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ نہیں؟ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اصول تعلیم کا حکم دیا ہے وہاں صاف طور پہ کہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں سے زیادہ بچیاں، جوانوں سے زیادہ خواتین کہیں مؤثر اور کامیاب ہیں، کہ ایک تو وہ پڑھائی دل لگا کے کرتی ہیں، اور دوسرا جو بات ان کے ذہن دماغ میں دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ معاشرہ میں پھیلاتی ہیں، اور دوسری بہنوں کو قائل کرتی ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و نصیحت کے نتیجہ میں ہمارے شہر کے اندر
الحمدللہ الحمدللہ 1982 سے ہمارا جامعہ قائم ہوا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ کو 4-5 بیٹیاں بھی دے دی ہیں اور جامعات بھی بن چکے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ تجزیہ ہے اور سب شہر کے پرانے لوگ یہ بات کہیں گے کہ اس شہر میں زیادہ نہیں تو 10-12 مسجدیں خواتین کے تعلیم و تربیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بنوائی ہیں، جو آج نمازیوں سے گچا گچ بھری ہوئی ہیں اور جہاں پر جمعے ہوتے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں 2 ہی مسجدیں تھیں اور 2 میں ہی جمعہ ہوتا تھا. وہ بھی اتنی رونق نہ ہوتی تھی جتنی الحمدللہ آج ہماری 15 مساجد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت فرمائے. پھر 1982 سے لے کر کم و پیش کوئی 200 سے متجاوز بیٹیاں قرآن پاک ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھ گئیں اور کوئی تقریباً 18-20 حافظ قرآن بن گئیں اور اسی طرح کوئی 49-50 بیٹیوں نے درس نظامی مکمل کر لیا اور باقاعدگی سے ہر سال وفاق کے امتحان میں پورے ضلع کے اندر سب سے نمایاں پوزیشن آپ کے اس مرکز اصلاح امت جامعہ تعلیم الاسلام لبنات محلہ مومن آباد کی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور 16-17 سال سے مسلسل یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس جامعہ کا کہ ایک سال میں قرآن پاک با ترجمہ بما مختصر تفسیر پڑھایا جاتا ہے اور 11 مہینے میں اور 12ویں مہینے شعبان کے اندر پورے قرآن پاک کا دور کروایا جاتا ہے ترجمے اور مختصر تفسیر کا. اور یہ ترجمے اور مختصر تفسیر کا 17واں سال تھا جو یہ لاک ڈاؤن کے باوجود الحمدللہ اس بار بھی ہوا ہے. چلو جامعہ کے حال میں نہیں ہو سکا تو ہمارے اپنے مکان کی اوپر جو بڑا ایک ہم نے حال بنایا ہے جو پہلے مدرسہ ہی تھا اور مدرسہ بھی ہمارے گھر میں ہی شروع ہوا تھا. ہم نے اپنے گھر کا ہی ایک حصہ علیحدہ کر کے مدرسہ شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشی تو اور جگہ 10 مرلے مل گئی. وہاں پھر 110 فٹ لمبا ہال بن گیا. پھر اس کے اوپر دوسرا ہال بن گیا اور اب الحمدللہ تیسرا ہال کی بھی تیاری ہے. بیسمنٹ کے بھی 2 کمرے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سالانہ اجتماعات میں جتنی دنیا بلڈنگ کے اندر ہوتی ہے اتنی ہی گیدرنگ خواتین کی مہمانوں کی بازار میں ہوتی ہے جو ہم ٹینٹ وغیرہ لگا کر بڑی اچھے طریقے سے ان کو سیف بناتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے. اور میرا پیغام یہی ہے کہ ایسے تعلیم و تعلم کے دینی اداروں کی بھرپور طریقے سے حمایت کرو، ان کی سرپرستی کرو اور ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ. مشن محمدی کو اگر آپ دنیا میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ تیر بہدف اور کامیاب جو نسخہ ہے وہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا ہے. اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. ماشاءاللہ. سامعین محترم، یہ تھے ہمارے شیخ محترم جن کی مرکز اصلاح امت کے حوالے سے خدمات تعارف اور اقدامات سے ہمیں آگاہ فرما رہے تھے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ رب العالمین دینی حوالے سے ان کی جتنی بھی خدمات ہیں، ان کے بیٹے مولانا ابو بکر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لیے
ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔